الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے بیٹھے ہیں، تو حاضری کا مقبول اور مؤثر طریقہ یہی ہے، آپ اپنے آپ کو حضرت خدیجہ کے در دولت پہ تصور کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم سارے آپ کے دروازے پہ جمع ہو کے آج بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنے تحفے حضرت سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں اور ان کی نظر شفقت، نظر رحمت اور نظر بخشش حاصل کرنی، تو اس کے لیے یہی طریقہ کارگر ثابت ہوتا ہے کہ ہم دل و جان سے پورے یقین سے آپ کا تصور کیے ہوئے بیٹھیں اور آپ کی وہ مقدس ہستی اور چمکتا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، آپ کے وہ مقامات ہمارے تصور میں پھر رہے ہوں، اور یہ سوچ کر ہمارے اندر وہ ایک ایسی قرب کی کیفیت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ان محبوب زوجہ سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، اور کس قدر آپ کے کیے ہوئے احسانات کا احساس تھا، اور کس قدر آپ ان کے ساتھ وفا نبھاتے تھے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جتنی ازواج مطہرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے در دولت میں آئیں، سب چل کر آئیں، نکاح کے پیغام دیے، اور ایک ذات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ایسی ہے جن کے پاس چل کر مصطفیٰ کریم خود تشریف لے گئے، اور 25 سال تک آپ کی زوجیت میں، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں، اور ان 25 سال میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جتنی اولاد اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ سب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وطن اقدس سے ہی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کس قدر یاد ہوتی تھی آپ کے قلب اقدس میں، اور کس طرح مسلسل حضرت خدیجہ
قلب مصطفیٰ میں ہر وقت رہتی تھی۔ آپ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے کہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ حضرت حالہ وہ ملنے کے لیے تشریف لائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب آپ داخل ہونے لگی تو آپ نے اجازت طلب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے جب باہر سے آواز دے کر اندر آنے کی اجازت مانگی، ایک دم بے ساختہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم خدیجہ، کہ ہائے اللہ یہ خدیجہ ہیں۔ لیکن جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ حالہ تھی، یعنی اس قدر مشابہت تھی، بہنیں تھیں نا دونوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات بہنوں بھائیوں کی آوازوں میں، لہجوں میں، کبھی آپ فون پہ بھی بات کریں نا تو ایک دم سے غلطی لگ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بہن نہیں وہ بول رہی ہے۔ آوازیں اتنی ملتی ہوتی ہیں ایک ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہیں۔ تو جس انداز سے حضرت خدیجہ اجازت لیا کرتی تھی نا، بالکل وہی انداز حضرت حالہ کا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے کہ یہ خدیجہ ہیں، حالانکہ وہ حضرت حالہ تھی۔ اس قدر آپ کے دل میں ہر وقت حضرت خدیجہ کا خیال، آپ کی محبت جاگتی تھی۔ کتنا اعزاز تھا یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کہ اللہ پاک نے کتنا قرب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا تھا۔ میں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال پر بھی عرض کیا تھا کہ جن لوگوں کو مکمل آپ کی شان تفصیل سے اور آپ کی سیرت سننے کا شوق ہو تو یوٹیوب پر ان کی ذات کے مختلف پہلوؤں پہ مختلف سالوں کے بیان موجود ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے تفسیر کا سلسلہ شروع کر لیا ہوا ہے، اس لیے پھر ہم یہ ہدیہ عقیدت مختصر الفاظ میں پیش کرتے ہیں تاکہ آگے پھر ہمارے سبق کا وقت بھی باقی رہ جائے۔ اور وہ ایک ترتیب جو ہماری چل رہی ہے، یقیناً ان پاک ہستیوں کو ہمارے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے پر جتنی دلی خوشی ہوتی ہے اتنے شاید ہمارے باقی الفاظ سے نہ ہوتی ہو۔ اس لیے ہم جو روز کا سبق پڑھتے ہیں اور آج بھی پڑھیں گے، اس کا بھی ایک ایک لفظ کا ثواب آپ کی بارگاہ میں ہی پیش کریں گے۔ تو چند الفاظ سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اسی سے ہی ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ، خدا کی خاص عنایت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ، اور کھلا ہے شاہ دو عالم کے سائلوں کے لیے، کھلا ہے شاہ دو عالم کے سائلوں کے لیے تمہارا باب سخاوت خدیجۃ الکبریٰ، تمہارا باب سخاوت خدیجۃ الکبریٰ۔ کیا سخاوت اس سے بڑی ہوگی کہ مال دولت، ہیرے جواہرات، دینار درہم، اناج، ہر شے تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کر دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ چاہیں تو آپ ساری لوگوں میں تقسیم کر دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، چاہیں تو دین کی ضروریات کے لیے رکھیں، آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کا مال ہے، آپ خدیجہ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ سارا کرنے کے بعد 400 لونڈیاں اور غلام حضرت خدیجہ کے پاس کام کرنے والے تھے، ان سب کو لائن میں لگوا کے کھڑا کر لیا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو غلام مالک سے آزادی چاہتا تھا نا،
اس کو بتایا جاتا تھا کہ تیری اتنی قیمت ہے، تو اتنی قیمت مجھے دے دے تو تو آزاد ہے۔ مالک اس طرح اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے یا پھر بیچ دیتے تھے آگے اور پیسے لے لیتے تھے۔ لیکن کائنات کے والی شب اسرا کے دلہا جب حضرت خدیجہ کے دلہا بنے تو حضرت خدیجہ نے لائن میں سارے غلاموں اور لونڈیوں کو کھڑا کر دیا، اور وہ ڈر گئے کہ حضرت ہم تو آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، ہمارے پاس تو اپنی قیمتیں دے کے آزاد ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں نے تمہیں آزاد کرنا ہے، آج تم سارے لائن بنا لو۔ تو سارے ڈر گئے کہ ہمارے پاس تو اپنی قیمت دینے کے لیے کوئی رقم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آج ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور آج میں نے تم سے قیمت بھی نہیں لینی، 400 کے 400 لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، آ کے میرے نبی کے قدم چومتے جاؤ اور گزرتے جاؤ، سب بتا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر کہ کھلا ہے شاہ دو عالم کے سائلوں کے لیے تمہارا باب سخاوت خدیجۃ الکبریٰ، کبھی نہ آیا خسارہ جو بیچا آقا نے، کبھی نہ آیا خسارہ جو بیچا آقا نے تمہارا مال تجارت خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آپ تو جب بھی خدیجۃ الکبریٰ کا قافلہ لے کر گئے تو ڈبل ٹرپل منافع لے کر واپس آئے۔ جتنا منافع باقی لوگ لے کر آتے تھے اس سے 3 گنا زیادہ منافع لاتے تھے۔ نہیں ہے داغ گناہوں کا کوئی دامن میں، نہیں ہے داغ گناہوں کا کوئی دامن میں، سراپا نازش عفت خدیجۃ الکبریٰ، اور نہ چھوڑا ساتھ کبھی بھی حبیب داور کا، نہ چھوڑا ساتھ کبھی بھی حبیب داور کا، ہے رشک عشق و محبت خدیجۃ الکبریٰ۔ ایسی محبت آقا سے کی، ایسا عشق کیا کہ خود محبت اور عشق کو بھی آپ کی ذات پہ رشک آتا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور زمانہ جتنی بھی کر لے برائیاں تیری، آج کچھ بدبخت ہیں نا جو اپنے نیگیٹو ذہنوں کے ساتھ بہت اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے، تو زمانہ جتنا بھی کر لے برائیاں تیری، نہ ہوگی کم تیری شہرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور میں مشکلوں میں گھری ہوں نبی کے صدقے میں، وہ ایک چشم عنایت خدیجۃ الکبریٰ۔ سب اپنے اپنے تصور اور اپنی کیفیت پیش اسی جملے میں کیجئے کہ میں مشکلوں میں گھری ہوں نبی کے صدقے میں، وہ ایک چشم عنایت خدیجۃ الکبریٰ۔ گناہگار بہت ہیں ہماری بخشش کی، گناہگار بہت ہیں ہماری بخشش کی، خدا را لیجے ضمانت خدیجۃ الکبریٰ۔ آج آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو آپ ہماری ضمانت لے لیں کہ آپ قیامت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش پیش کریں گی کہ آپ کی نوکرانیاں، آپ کی لونڈیاں، آپ کی کنیزیں آج آپ کی یاد میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ ثواب پیش کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش ضرور فرما دیجئے۔ گناہگار بہت ہیں ہماری بخشش کی، خدا را لیجے ضمانت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کرم کی ایک نظر کر دو ہم پر بھی، کرم کی ایک نظر کر دو ہم پر بھی، کہ تمہاری کرتی ہیں مدحت خدیجۃ الکبریٰ۔ نبی کے قلب کی راحت خدیجۃ الکبریٰ، تمہارا باب سخاوت خدیجۃ الکبریٰ، ہے رشک عشق و محبت خدیجۃ الکبریٰ، وہ ایک چشم عنایت خدیجۃ الکبریٰ۔ آمین۔ جی اب سبق کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين صدق الله العظيم. جی ترجمہ پڑھیں گے ہم اب. آتا قریب آ گیا ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا تو تم اس کے لیے عجلت یعنی جلدی مت کرو، سبحانہ پاکی ہے اسے، وتعالی اور برتر ہے، عما اس سے، یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، ینزل نازل فرماتا ہے اللہ، الملائکہ فرشتوں کو، بالروح روح کے ساتھ یا وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان انذروا کہ ڈر سناؤ لوگوں کو، انہ لا الہ کہ نہیں کوئی معبود الا انا سوائے میرے، فاتقون بس مجھ ہی سے ڈرو، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، تعالی وہ برتر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شرک کر رہے، خلق الانسان اس نے پیدا فرمایا انسان کو، من نطفہ نطفے سے، فاذا ہوا بس جبھی وہ، خصیم جھگڑالو بن گیا ہے، مبین کھلم کھلا، والانعام اور جانوروں کو بھی، خلقہا اس نے پیدا کیا، لکم فیہا تمہارے لیے اس میں، دفع گرم لباس بھی ہے، ومنافع اور بہت سے فائدے بھی ہیں، ومنہا اور انہی سے، تاکلون تم کھاتے ہو، ولکم فیہا اور تمہارے لیے ان میں، جمال زیب و زینت بھی ہیں، حینا جب، تریحونا شام کو چرا کر گھر لاتے ہو، وحینا اور جب، تسرحون صبح چرنے کو چھوڑتے ہو، وتحملو اور یہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں، اثقالکم تمہارے بوجھ، الی بلد اس شہر تک، لم تکونو کہ نہ تم بالغی ہی پہنچ سکتے اس تک، الا بشق مگر مشقت میں ڈال کر، الانفس اپنی جانوں، ان ربکم بے شک تمہارا رب، لرؤوف نہایت مہربان، رحیم رحم والا ہے، والخیل اور پیدا کیے اس نے گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم سوار ہو ان پر، وزینہ اور زینت کے لیے، ویخلق اور وہ پیدا کرے گا، ما ایسی چیزیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وعلی اللہ اور اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، قصد السبیلی سیدھی راہ دکھانا، ومنہا اور ان میں، جائر ٹیڑھی راہیں بھی
بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ، تو تمہیں ہدایت دیتا، اجمعین، سب۔ هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے، انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، لکم منہ، تمہارے لیے اس سے شراب پینا ہے، ومنہ، اور اسی سے شجر، درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم جانور چراتے ہو، ینبت لکم، اگاتا ہے تمہارے لیے، بہ الزرع، اس پانی سے کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور انگور، ومن کل، اور ہر قسم کے، الثمرات، پھل، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرے، وسخر، اور اس نے مسخر کر دیا، لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے بھی، مسخرات، پابند ہیں، بِأَمْرِ، اس کے حکم کے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے، وما زرع، اور جو بھی پیدا کی، لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلفاً، مختلف، الوانو، رنگوں والی چیزیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت قبول کرے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، مسخر کر دیا، البحر، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس سے، لحمہ، گوشت، طریّا، تازہ، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور نکالو، منہ، اس سے، حلیۃً، زیور، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر فیہ، پانی کو چیر کر چلتی ہیں سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور اس لیے کہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ، اور اس لیے کہ تم، تشکرون، شکر ادا کرتے رہو، وَأَلْقَى، اور اس نے ڈالے، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، لنگر، ان تمید بکم، تاکہ زمین ہلتی نہ رہے تمہیں لے کے، وانہارا، اور نہریں، وسبلا، اور راستے بنائے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، راستہ پا سکو، وعلامات، اور علامتیں بنا دی ہیں، وبالنجم، اور ستاروں کے ذریعے سے، ہم یہتدون، وہ راہ پاتے ہیں، افمن، تو کیا وہ ذات، یخلق، جو پیدا کرے سب کچھ، کمن، وہ اس کی مانند ہو سکتی ہے، لا یخلق، جو کچھ نہیں بنا سکتا، افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے، وَإِن، اور اگر، تعدو، تم شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو نہ گن سکو گے، ان اللہ، بے شک اللہ، لغفور الرحیم، یقیناً غفور الرحیم ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تسرون،
تم چھپاتے، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، والذین اور وہ لوگ یدعون جو پوجا کرتے ہیں، من دون اللہ غیر اللہ کی، لا یخلقون وہ نہیں پیدا کر سکتے، شیئا کچھ بھی، وہم یخلقون بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں، وما یشعرون اور انہیں شعور نہیں، ایان کہ کب، یبعثون انہیں اٹھایا جائے گا، الہکم تمہارا معبود، الہ واحد معبود واحد ہے، فالذین پس جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرہ آخرت پر، قلوبہم ان کے دل، منکرۃ منکر ہیں، وہم مستکبرون مغرور ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں، لا جرم یقیناً، ان اللہ اللہ یعلم ما یسرون جو وہ چھپاتے، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں پسند فرماتا، المستکبرین مغرور یعنی تکبر کرنے والوں کو، وَإِذَا قِيلَ اور جب پوچھا جائے، لَهُمْ ان سے، ماذا کہ کیا، انزل نازل فرمایا، ربکم تمہارے رب نے، قالوا تو کہتے ہیں، اساطیر یہ تو داستانیں ہیں یعنی کہانی ہیں بس، الاولین اگلوں کی، لیحملوا تاکہ اس کے باعث وہ اٹھائیں، اوزارہم اپنے بوجھ کاملہ، یوم القیامہ، ومن اور کچھ اوزار بوجھ، الذین ان کے، یضلونہم جن کو یہ گمراہ کرتے تھے، بغیر علم جہالت سے، الا ساء کتنا ہی برا بوجھ ہے، ما یزرون جو یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں، قد مکر الذین بے شک مکر و فریب کیا تھا، من قبلہم ان سے اگلوں نے، فأتی اللہ بنیانہم اللہ نے وہ کھیڑ کے رکھ دیا ان کی تعمیر کو، من القواعد جڑوں سے یعنی بنیادوں سے، فخر بس گر پڑی، علیہم ان پر، السقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وآتاہم اور آ گیا ان پر، العذاب من حیث جہاں سے، لا یشعرون انہیں وہم و گمان بھی نہ، ثم یوم القیامہ یخزیہم اللہ انہیں رسوا کرے گا، ویقول اور فرمائے گا، اینا شرکائی الذین میرے وہ شریک، تم تھے، تشاقون جھگڑا کیا کرتے، فیہم جن کے بارے میں، قال الذین کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا ہے، ان الخزی بے شک ہر قسم کی رسوائی، الیوم آج، والسوء اور بربادی، علی الکافرین کافروں کے لیے، الذین وہ کافر، تتوفاہم جان نکالتے ہیں ان کی، الملائکہ فرشتے، ظالمی اس حال میں کہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، فَأَلْقَوْا تو وہ ڈالتے ہیں، السلام صلح کی بات، ما کننا کہ نہیں تھے ہم، نعمل کام کرتے، من سوء کوئی برائی کا، بلا فرشتے کیا کہتے ہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جانتا ہے، بما کنتم جو
جو کچھ تم تعملون کیا کرتے تھے، فادخلوا بس اب تم داخل ہو جاؤ، ابوابا دروازوں میں، جہنم جہنم کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں، فلبئس تو کتنا ہی برا، مثوا ٹھکانہ ہے، المتکبرین غرور و تکبر کرنے والوں کا یا ان کے لیے، وقیلا اور کہا گیا، للذین ان سے، اتقوا جو متقی تھے، ماذا وہ کیا ہے جو، انزل اتارا، ربکم تمہارے رب نے، قالوا وہ بولے، خیرا بھلائی، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنہ ان کے لیے بھلائی ہے، ولدار اور یقیناً گھر، الآخرتی آخرت کا بھی، خیر ان کے لیے بہتر ہے، ولنعم اور بہت ہی اچھا ہے، دار المتقین گھر پرہیزگاروں کا، جنات عدن ہمیشہ رہنے کے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے جن میں، تجری جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، لہم فیہا ان باغوں میں، ما یشاءون وہ سب ہوگا جو چاہیں گے، کذالک یوں ہی، یجزی اللہ صلہ دیتا ہے اللہ، المتقین پرہیزگار، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آج ہم سورۃ النحل شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی سورت ہے۔ اس میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں۔ اس کا نام نحل ہے، نحل، نحل نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ توجہ، نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں شہد کی مکھی کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہوا ہے، اس لیے اس کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ وہ آگے جب صورت میں اس کا ذکر آئے گا تو اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پچھلا سبق جہاں مکمل ہوا تھا، آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کا وقت یقینی آ جائے، یعنی آپ کے وصال کا وقت آ جائے، تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ اور اس ضمن میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ جائے تو وہ رب کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یاد ہے آپ کو یہ کل ہم نے پڑھا تھا جی۔ اور اس کی ذیل میں حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی میں نے سنایا تھا کہ شیطان نے کس طریقے سے آپ کو پریشان کرنے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب آگے اس صورت کا جو مضمون شروع ہو رہا ہے کہ اب اللہ کا حکم آتا ہے تو تم اس کی جلدی مت کرو، وہ پاک اور برتر ہے اپنے تمام تر شریکوں سے۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ مکہ کے کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عذاب آنے کی اور اللہ کے قہر کی باتیں سن کر مذاق اڑاتے تھے۔
اور جھٹلاتے تھے اس کو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، کوئی قیامت نہیں آنے والی، کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہونے والا ہے تو پھر آپ لے آئیں، ہمیں دکھائیں کیسا عذاب آتا ہے، ہمیں دکھائیں قیامت کب آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا جواب دیا کہ ان لوگوں نے قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، تو اللہ نے ان کو بتایا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ بڑی دور نہیں ہے، وہ بہت قریب آنے والی ہے۔ لیکن ہم یہ بات پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی جلدی کرنے کی وجہ سے کوئی چیز جلدی اور لوگوں کی تاخیر کی وجہ سے کوئی چیز تاخیر سے نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس ہر کام اور ہر چیز کا وقت لوح محفوظ میں پہلے دن سے لکھا جا چکا ہے، اور جس طرح لکھا جا چکا ہے وہ ان تمام کاموں کو اپنے ہی وقت پر کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا سنیے، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے، اپنے لیے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو سامنے فرمایا، اور جس طرح نارملی یہ دو انگلیاں ایسے کرتا ہے جب تک تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہوتا ہے نا، اور اب اس گیپ اور کے علاوہ اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان کوئی اور چیز ہے نہیں، تو یوں کرنے کا کیا مطلب تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن چیز اور کوئی نہیں، یعنی نبی اور کوئی نہیں، دین اور کوئی نہیں، بس میں ہوں اور میرے کچھ فاصلے پر آگے قیامت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی، کوئی شریعت، کوئی امت، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ طریقہ آپ کا جو بیان فرمانے کا ہوتا تو آپ سے یہ بات سن کر، قیامت کا ذکر سن کر صحابہ اکرام جب اپنے گھروں میں جاتے تو کئی دن اپنے گھروں میں بند ہو جاتے اور روتے رہتے، اس ڈر سے کہ قیامت آئے گی تو ہمارا کیا بنے گا۔ سامعات گرامی قدر، ذرا غور فرمائیے، یہ گفتگو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اور جس زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے میں اور اس زمانے میں 1450 سال کا وقفہ ہے۔ وہ کتنے پاکیزہ لوگ اور کتنا اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ تھے کہ 1450 سال پہلے جب وہ قیامت کا ذکر سنتے تھے تو سن کے بے ہوش ہو جاتے، رو رو کر راتوں کو سجدے میں گزار دیتے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہماری مجلسوں میں ایک بار نہیں 20 بار قیامت کا ذکر ہو، 20 بار دوزخ کا ذکر ہو، 20 بار رب کے عذاب کا ذکر ہو، ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے محفل سے اٹھتے ہیں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی دوزخ کا یا کسی قیامت کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ اس سے ہم بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں اور ہم لوگ کتنے نڈر ہو چکے ہیں۔ سب کچھ سننے کے باوجود ہم پھر بھی اپنے آپ کو یہی کہہ کے سہارا دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا، یہ باتیں دوسروں کے لیے ہیں۔ ان باتوں سے ڈر حاصل کرنا، خوف حاصل کرنا، اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھنا کہ ہمارے پلے کیا ہے۔ اور اگر اب قیامت قائم ہو جائے، ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام کو 14.5 صدیاں پہلے قیامت یوں سامنے کھڑی نظر آتی تھی، اور آج ہم 14.5 صدیاں بعد میں بیٹھے ہیں، ہمیں تو اب بھی بڑی دور نظر آتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ بہت غور طلب باتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ڈرانے والی، اپنے آپ کو سمجھانے والی باتیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اب اور کتنا وقت قیامت میں رہ جائے گا، تو ہم نے اس قیامت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے۔ تو اب کافر یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب دے گا، تو چلیں ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں نا،
ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کروا کے ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ یہ جو میرے ساتھ بتوں کو شریک بناتے ہیں تو میری ذات ان سے پاک و برتر و اعلیٰ ہے۔ مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں کہ وہ میرے برابر کھڑا ہو تو وہ مجھ سے سفارش کریں گے یا میرے اوپر معاذ اللہ روک ڈال سکیں گے اور زبردستی سفارش کر کے تم لوگوں کو بچا لیں گے۔ میں ان تمام چیزوں سے پاک و برتر ہوں۔ تو اللہ فرشتے اتارتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ اے حبیب، آپ انہیں ڈر سنائیں اور انہیں بتائیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انہیں مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبریل اور ان کے ساتھ آنے والے یہاں وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ کے حکم سے وحی کی حفاظت پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے جن بندوں کو نبوت، رسالت اور مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے منتخب فرماتا ہے، ان پر وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے تاکہ جو میرے نبی ہوتے ہیں وہ اس وحی کو سن کر میرے بندوں تک پہنچائیں اور انہیں بتوں کو شریک ٹھہرانے کے جرم سے ڈرائیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ پاک اس طرح ایک نظام بناتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے وحی بھیج کر اپنے رسولوں کو آگاہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ہم یہ مختلف مقامات پہ اللہ کے زمین و آسمان کو جو پیدا کرنے کا ذکر پڑھتے ہیں نا، اس کے بار بار ذکر کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دلیل قائم کرتا ہے، کہیں اپنے رب ہونے کی دلیل پیدا کرتا ہے، کہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ ذکر کرتا ہے۔ ابھی یہاں پہ کیوں ذکر پھر ہوا زمین آسمان کے پیدا کرنے کا؟ اس لیے کہ یہاں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارشیں کریں گے، بت ہمارے خدا ہیں، اور یہ آپ کا جو خدا ہے اس کے سامنے جا کر ہمارے خدا ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے۔ ذرا دیکھیے کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو اس کی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ جو خدا تمہارے ان خداؤں کی مدد کے بغیر، تمہارے بتوں کی مدد کے بغیر آسمان پیدا کر سکتا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، آسمان چھوٹی سی چیز ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر میں نے پیدا کر لیا۔ اب زمین کے بارے میں پچھلے سبقوں میں آپ پڑھ چکے کہ پانی کے اوپر زمین کو رکھا اور پھر زمین کو بھی اکیلے پیدا کیا، اوپر پہاڑ بھی اکیلے پیدا کیے، زمین کے اندر دریا سمندر بھی اکیلے بہائے۔ ان سب کو پیدا کروانے میں کسی نے اللہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم جس رب کا انکار کر رہے ہو اس نے تو آسمانوں اور زمینوں کو بغیر تمہارے کسی شریک کے، بغیر کسی خدا کے پیدا کر لیا ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے۔ تو جب اتنے بڑے کاموں کے پیدا کرنے کے لیے تمہارے رب کو کسی کی ضرورت نہیں تو اور کون سا کام ہوگا جس کے لیے رب کو ضرورت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور پھر اب انسان کو اس کی اپنی طرف توجہ دلائی، کہا خلق الانسان، کہ اس رب نے انسان کو پیدا کیا تو کس سے پیدا کیا؟ من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا، ایک ناپاک پانی کی چند قطروں سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، فرمایا اسی لیے تو یہ جھگڑالو ہے،
اس کی اوقات کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے، اسی لیے یہ جھگڑوں میں پڑتا ہے۔ یعنی کون بندہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، تو وہ پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹتا ہے، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف آتا ہے تو نبی کا نور جب اس کو حاصل ہوتا ہے پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کس وجہ سے پھر سے یہاں بندے کی پیدائش کا ذکر کیا کہ یہ کافر اس بات کا انکار کرتے تھے کہ یہ کوئی بات ماننے والی سمجھنے والی ہے جو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو قبروں میں سے زندہ نکالے گا، سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہاں ان کا کافروں کا ایک سردار تھا ابی بن خلف، نام کیا ہے؟ ابی بن خلف۔ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ صاف طور پہ انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی چانس نہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مردے کی ایک پرانی گلی ہوئی ہڈی اٹھا کے لے آیا۔ ہڈیاں جب پرانی ہو جاتی ہیں، آپ ہانڈی میں دیکھ لیں، جب بہت زیادہ گل جائیں، جب پائے پکاتے ہیں آپ، بہت زیادہ جب گل جاتے ہیں تو یوں کرنے سے بھی ٹوٹتے ہیں نا، تو پرانی ہڈی جو مٹی کے اندر ہوتی ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی جب آپ یوں کر کے ہاتھ سے کرتے ہیں تو وہ ساری ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ جب ہڈی اٹھا کے لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ہڈی کو اللہ زندہ کرے گا؟ جب ایک انسان کو یہی ایمان نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جب ہر شے پہ قادر ہے، تو یہ شے جو ہے جو وہ اٹھا کے لایا اس پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اب اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نفیس اور لاجواب کرنے والا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا چلو جو ہڈی ہے نا، ہڈی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی شکل رکھتی ہے، اس کا کوئی وجود ہے جسے تم اٹھا کے لے آئے۔ بتاؤ کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ میں انسان کو پیدا کیا تب کیا تھا؟ تب تو یہ ہڈی بھی نہیں تھی، تو میں نے اس بے نشانی سے نشان والے کو پیدا کر دیا۔ جو چیز سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں آپس میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ماں کے پیٹ میں گوشت رکھوایا ہو، کوئی ہڈیاں رکھوائی ہوں اور ان کو شیپ دے دی ہو، نہیں، وہاں ایک ناپاک پانی کے چند قطرے ماں کے رحم میں داخل ہوئے، ان کا پروسیس بدلتا رہا، وہ پانی کے چند قطرے جم گئے، پھر وہ نطفہ بنا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر وہ گوشت بنا، پھر اس کے بعد اس کی شکلیں بننی شروع ہوئیں، اور 9 مہینے تک یہ پروسیس ماں کے پیٹ میں چلتا رہا، کہاں سے چلا اور کہاں ایک کامل خوبصورت مکمل انسان بنا کے اللہ نے عطا کیا۔ تو فرمایا تم جس بات پہ جھگڑا کرتے ہو، تم نے ذرا اپنی اصل پہ غور کیا کہ تمہاری اصل کیا ہے؟ تو جو رب تمہیں وہاں سے بنا کے یہاں تک لا سکتا ہے، وہ اس ہڈی سے دوبارہ بندہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ واہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مثالیں، کتنی واضح مثالیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں دیں۔ آپ بھی اتنے دنوں سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کاش کہ ہم نے زندگی میں کبھی تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے اپنی اس پاک کتاب کو پڑھا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں خزانہ کیا رکھا ہے۔ لیکن اتنا کچھ واضح سننے کے باوجود وہ کافر اور منافق ایسے تھے کہ ان کے نصیب میں ایمان پھر بھی نہیں ہوا۔ ذرا سوچئے کہ ان کے دل کتنے سخت ہو چکے تھے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، پھر اس رب نے جو پائے پیدا کیے، یعنی جانور پیدا کیے،
اب ذرا غور کرو کہ وہ جو جانور پیدا کیے وہ کیوں پیدا کیے؟ لکم فیہا دفء، ان جانوروں سے تمہارے لیے گرم لباس بنتے ہیں۔ یہ ساری ضروریات انسان کی ہیں، یہ سارا پروٹوکول انسان کا ہے، اور اللہ پوری کائنات میں انسان کی ضروریات کو پیدا کر رہا ہے۔ تمہارے لیے گرم لباس کیسے بنتے ہیں؟ یہ جیکٹیں کیسے پہنتے ہیں؟ یہ شالز کیسے بنتی ہیں؟ جانوروں کے چمڑے سے اور جانوروں کی اون سے۔ یہ جانور تمہارے کام میں لگا دیے، اور اندر جو گوشت تھا وہ کون کھاتا ہے؟ وہ بھی ہم کھاتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں منافع بھی بنائے۔ ان کو بیچ کے کتنے لوگ ہیں آج جن کا روزگار ہی جانور پالنا اور بیچنا ہے، اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں وہ۔ اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی جانوروں کے تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ اب زمین و آسمان کی تخلیق، پھر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، اب اس کے بعد جو انسان کی شاندار ضروریات اللہ کریم نے پیدا کی، اب ان کا تذکرہ فرمایا۔ کھانا بھی ہماری ضرورت، لباس بھی ہماری ضرورت، ہمیں جسم کی تقویت کی بھی ضرورت ہے، جسم کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان چیزوں کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ان ساری چیزوں کو بار بار اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے، کیوں فرماتا ہے؟ کہ پلٹ کر انسان کا دماغ میری طرف آ جائے اور وہ سمجھ لے کہ میں کس کے لیے ہوں اور یہ ساری کائنات کس کے لیے ہے۔ اب پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرِحُونَ، حِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے ان میں زینت ہے۔ یعنی جس وقت تم اپنے بہت سارے جانور گھروں سے اور باڑوں سے نکال کر باہر چرانے کے لیے چراگاہوں میں لے کے جاتے ہو، تو انہیں دیکھ دیکھ کر، ان کی شکلیں دیکھ کے، ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہو کہ اللہ نے کیسی کیسی مخلوق بنائی ہے۔ یہ جو لوگ جانور پالتے ہیں نا، بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں جو پالتے ہیں، یہ ان سے پوچھیں کہ انہیں ان سارے جانوروں میں کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ ہمیں عام نظر میں تو ساری بھینسیں کالی نظر آئیں گی، بکریاں ایک جیسی نظر آئیں گی، لیکن جو پالنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس مرتبہ جو ہماری بھینس نے بچہ دیا وہ کتنا خوبصورت ہے، اور جو گائے نے بچہ دیا اسے تو کھڑے ہو کے دیکھتے ہی رہے۔ یہ جانوروں والے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اور بکریوں کے بچے، بکریوں کے رنگ ڈھنگ شکلیں بعض اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ پاس سے گزر جائیں تو کھڑے ہو کے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارے حسن و جمال اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے بنائے۔ تو جب اتنا مال جمع کر کے نا انسان دیکھتا ہے کہ اس وقت کروڑوں کا مال میرا روڈ کے اوپر چل رہا ہے، تو اسے وہاں حسن ہی حسن نظر آتا ہے۔ جب وہ چھوڑ کے آتا ہے تب بھی وہ خوش ہو کے چھوڑ کے آتا ہے، جب گھر لے کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی جانور تمہارے بوجھ اٹھا کے ان شہروں کی طرف لے جاتے ہیں جہاں اگر تم نے سر پہ اٹھا کے بوجھ لے جانے ہوتے تو تم ہلاک ہو جاتے مشقت سے، تمہارے بس کی بات ہی نہ ہوتی۔ آج دیکھ لیجئے پرانے زمانوں میں لوگ جب سروں پہ گٹھڑیاں اٹھا کے سفر کرتے تھے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا، کتنا کتنا وقت لگا کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ سواریاں، گدے، گھوڑے، خچر، یہ سارے پیدا کیے، اور عرصہ دراز تک لوگ انہی کو سواریوں کے لیے استعمال کرتے رہے، انہی کے اوپر سامان لاد کے لے جاتے رہے۔ یہ کاریں، گاڑیاں، رکشے، یہ تو سارے ابھی پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اب دیکھیے ایک ایک چیز کا نام قرآن کریم میں آیا۔ فرمایا بل خیلا، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، بل بغال، بغال کہتے ہیں خچر کو، بل حمیر، حمیر کہتے ہیں گدھے کو۔ یہ سب کیوں پیدا کیے؟ زینت کے لیے بھی اور تمہاری سواریوں کے لیے بھی۔ جو لوگ شوقیہ گھوڑے رکھتے ہیں وہ زینت کے لیے رکھتے ہیں، اور بڑے فخر سے گھوڑ سواری کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں، تیر اندازی سیکھتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ یہ جن کی پسند ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے اندر ان کے لیے کتنا حسن ہے۔
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا، ابھی ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں۔ بتائیے، جس وقت یہ رکشہ بنا تھا، رکشہ بننے سے پہلے کوئی جانتا تھا کہ یہ بھی بن سکتا ہے؟ جب کار بنی تھی تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی کمفرٹیبل، اتنی آرام دہ سواری بھی بن سکتی ہے؟ اور پھر اس سے آگے جب جہاز بنے تو کسی بندے کی سوچ تھی کہ کوئی ہوا میں بھی اتنی اونچی اور بھاری چیز اڑائی جا سکتی ہے؟ اللہ پیدا کر رہا ہے اور ابھی پیدا کرتا جائے گا۔ ابھی تو بہت جلدی یہ گاڑیاں جو زمین پہ چلتی ہیں نا، یہ گاڑیاں جہازوں کی طرح ہوا میں اڑے گی۔ ابھی اسی سال میں، اگلے سال میں بعض ممالک میں یہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ گاڑیاں آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر رش کتنا ہو گیا، شہروں کے اندر برج بنا کر کوئی حالت نہیں رہ گئی، مگر اس کے باوجود رش ہے گاڑیوں کا کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آسمان کو استعمال کیا جائے گا، اب یہ گاڑیاں ہوا میں جہازوں کی طرح اڑیں گی اور لوکل سفر کروائیں گی ہمیں۔ ابھی آگے دیکھتے جائیے کہ کیا کیا کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے بتا دیا کہ میں وہ کچھ پیدا کروں گا جو تمہیں علم ہی نہیں۔ لیکن بات صرف ایک ہی ہے، یہ جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے پیدا ہو رہا ہے، ہماری سہولیات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سارا سینیریو ہمیں سمجھایا، وہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں 4 جملوں میں سمجھا دیا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ مخاطب انسان ہے کہ اے انسان، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ یہ سارے تجھے، تیرے جانوروں کو، تیری کھیتیوں کو، تیرے زمینوں کو، سب کو روشنیاں دے رہے ہیں، دھوپ دے رہے ہیں، ٹھنڈک دے رہے ہیں۔ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ارے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ نتیجہ ہے کہ اے انسان، پوری کائنات تیرے لیے اللہ نے نعمتوں سے بھر دی ہے، مگر تو یہ بھی تو سوچ کہ تجھے بھی تو رب نے کسی کے لیے بنایا ہے، اور وہ رب کی اپنی ذات ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ نے تجھے کسی کی نوکری کے لیے نہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدھی راہ دکھانا یہ اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، اور ان راستوں میں سے بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضدوں میں چیزیں بناتا ہے۔ ضد کا مطلب ہے رات کی ضد دن ہے، دن کی ضد رات ہے، سفید کی ضد سیاہ ہے، سیاہ کی ضد سفید ہے، خوبصورت کی ضد بدصورت ہے، اور بدصورت کی ضد خوبصورت ہے۔ اگر یہ فرق سارے اس کائنات میں نہ ہوتے تو اس میں نہ حسن ہوتا، نہ دلچسپی ہوتی، اور نہ کوئی اس دنیا کے لیے مر رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں، اگر یہ موسم ہے اس وقت جیسا آپ کو دکھ رہا ہے، سخت لائٹ ہے، روشنی ہے، اگر یہ مستقل قیامت تک کیسے رہے؟ جی لیں گے اس میں؟ یہ جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں نا، جن کو تیز روشنیوں میں قید میں بند کیا جاتا ہے، ان سے پوچھیں، جی لیں گے؟ نہیں۔ آپ بڑے شوق سے میرج ہال میں آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ڈیکوریٹڈ ہے، لیکن 2 گھنٹوں سے زیادہ یہاں اس کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ کا دماغ تھک جاتا ہے، آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر آرام کی حاجت رکھی ہے، تو وہ پیدا کرنے والا تھا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس کو پتہ تھا کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ اس نے ہماری زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ نے ہدایت کا راستہ بھی رکھا اور گمراہی کا راستہ بھی رکھا۔ اگر سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رکھتا ہی ہدایت پر، کوئی برا ہوتا ہی نہ، تو کیا مشکل تھی اللہ کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ کی دولت عطا کی ہے، اس کے اندر سوچ ہے، اس کے اندر عقل ہے، اور اس عقل کی وجہ سے اس نے اپنے اسی پاک کلام میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس بندے کو دو راہیں دکھا دی، اور دو چیزیں دیکھنے کا شعور ہمارے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، سبزی لے لیں، اب فروٹ کی شاپ پہ چلے جائیں، کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو دو ورائٹی، دو کوالٹی، بلکہ 3-4 بھی بعض اوقات دکان والا دکھاتا ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ریڑھی کے اوپر یا شاپ کے اوپر کچھ پھل آگے پڑے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ آپ کو شاپ والا بتاتا ہے کہ اس کی قیمت 500 روپے ہے، اس کی قیمت 300 روپے ہے، اس نے قیمت بھی بتا دی اور شکل بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ بہت فریش اور بہت اچھا ہے اور یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ کیا آپ مجبور کر کے زبردستی دھمکا ڈرا کے اور گن پوائنٹ پہ شاپ والا آپ کو وہ خراب فروٹ دے سکتا ہے؟ کون انتخاب کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا لینا ہے؟ ہم کریں گے نا۔ کس سے کریں گے؟ عقل سے، عقل سے، اور وہ عقل ہمارے اندر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے بنا کر فرمایا کہ یہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، یہ سیدھا دوزخ کو جاتا ہے۔ عقل تمہارے اندر ہے، سوچ تم لو کہ کس پہ چلنا ہے، اس جنت والے پہ یا دوزخ والے پہ۔ تو کیا اب ہم انتخاب نہیں کر سکتے؟ ہم سیب اور مالٹے لیتے وقت، کپڑا لیتے وقت، سبزیاں لیتے وقت، جوتا لیتے وقت انتخاب کر سکتے ہیں، تو جو اللہ پاک نے ہمیں دکھایا کہ یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، اس کا انتخاب ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ ہم یہ کیوں عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا؟ ہمیں سب پتہ ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اور ان کی علامات بھی رکھی ہیں، بس ہمارا نفس اور ہمارے ساتھ شیطان ہمیں بہکا پھسلا کر وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلنا اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی میں سے وہ تمہیں پانی پلایا بھی اور درخت بھی اگائے اس پانی سے، پھر ان درختوں سے تم اپنے جانوروں کو پتے کھلا کے چراتے بھی ہو، پھر اس نے تمہارے لیے کھیتیاں اگائیں، تمہارے لیے زیتون کے باغ، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ اور ہر قسم کے پھلوں کے باغ اس نے لگائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے پیدا کی، یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ جب غور و فکر نہیں کریں گے تو بس سوائے ہوس کے اور لڑائی کے کچھ نہیں پلے پڑے گا، یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے۔ اور جب غور و فکر کریں گے تو اللہ کی قدرتوں کے قریب ہوں گے اور اللہ سے آپ کو محبت ہو۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، یعنی اسے پابند کر دیا، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ستارے بھی اسی کے حکم پر مسخر ہیں، سب اس کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ رات اللہ کے حکم کی پابند ہے، دن اس کے حکم کا پابند ہے، سورج چاند ستارے سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یہاں پھر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے غور و فکر کی، کتنی اہمیت ہے عقل کی، کہ جس رب نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، جب ہم اس کو سمجھنے اور اس کی معرفت کے لیے ان کو استعمال نہیں کریں گے تو سوچئے کہ پھر یہ عقل ہمارے کس کام آئے گی؟
اگر دنیا کے کاموں کے لیے عقل کی تعریف ہوتی تو ابو جہل نہ بنتا۔ ابو جہل بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، اتنا بڑا پنچ تھا، پنچایت کا بندہ تھا کہ جہاں سب کے فیصلے فیل ہو جاتے تھے ابو جہل کا فیصلہ سب کے لیے دلیل بن جاتا تھا۔ وہ اتنے اعلیٰ قسم کے فیصلے کرنے والا اور اتنا ذہین، اتنا سمجھدار، اتنا عقل مند بندہ تھا، لیکن جب اس کی عقل، جب اس کی سمجھ دین کے لیے کام نہ آئی، اس نے اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا اور رب کو نہیں مانا، تو رب نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ عقل مندوں کا باپ نہیں، یہ جاہلوں کا باپ۔ اور تمہارے لیے اللہ نے مختلف رنگوں والی چیزیں پیدا کی اور وہ سب زمین میں بنائی۔ اب دیکھ لیجئے کون کون سے رنگ اس زمین میں نہیں ہیں۔ پھلوں کے رنگ دیکھ لیں، سبزیوں کے رنگ دیکھ لیں، لوگوں کے رنگ دیکھ لیں، لباس کے رنگ دیکھ لیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر چلیے سمندر کی طرف چلیے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے دریا کو اور سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اس پہ ہم پچھلے سبق میں بھی بات کر چکے ہیں کشتیوں کی، کہ کشتیاں کس طرح ایک انسان کے قابو میں ہوتی ہیں۔ کشتی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بحری جہاز، بیڑے اور شپ جو کئی 100 لوگوں کو اندر بٹھا کے لے کر جاتے ہیں، وہ سب انسان کے اشارے پر اور انسان کی عقل کے ساتھ پانی کے اوپر چلتے ہیں۔ لیکن یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو سمندر یا دریا تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، ان کے اندر تمہارے لیے تازہ گوشت پیدا کیا ہے۔ وہ تازہ گوشت کون سا ہے؟ بولیے، مچھلیاں۔ پورا ایک جہان سمندر کے اندر آباد ہے، اور مچھلیوں کی غذا بھی ہیں۔ ایسے سائز کی مچھلیاں ہیں جو بڑی بڑی مچھلیاں اپنی غذا بناتی ہیں اور ان کو کھا کر پانی کے اندر جیتی ہیں۔ اور پھر ہمارے لیے مرغوب ترین غذا اللہ نے مچھلی کی بنائی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ تم اسی سمندر سے اپنے زیورات نکالتے ہو۔ موتی، مونگے، سیپ، یہ سارے پانی کے اندر، سمندر کے اندر ہوتے ہیں، جہاں سے نکالے جاتے ہیں اور ان کے زیورات بنائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے کون کون سے خزانے اور کہاں کہاں انسان کے لیے بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب کیوں بنایا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب تمہیں اس لیے دیا کہ تم اس سے اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ اور زمین بنائی تو زمین کے اوپر لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ بنائے، تاکہ وہ ان پہاڑوں کی وجہ سے اپنی جگہ پہ ٹھہری رہے، اور پھر اس کے اندر دریا اور نہریں جاری کر دیے تاکہ تم ان کی وجہ سے ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ، اور تمہیں علامتیں دے دی۔ کون سی؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ یہ لوگ ستاروں سے اپنے راستے تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں نا، تو سمندر میں لیفٹ رائٹ، فرنٹ بیک کچھ پتہ نہیں چلتا، مشرق مغرب شمال جنوب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہاں پر آج تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی نا، قطب نما بن گیا جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے سمتوں کا، لیکن جب یہ قطب نما نہیں بنے تھے اس وقت کیا تھا؟ اس وقت لوگ ستاروں سے ہی ٹائم کا پتہ چلاتے تھے۔ رات کو بزرگ لوگ جب اٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تارا ادھر آ گیا، اتنا ٹائم ہو گیا، تارا ادھر آ گیا، اب صبح کا ٹائم ہو گیا، تارا ادھر آ گیا، اب تہجد کا ٹائم ہو گیا، تارے اتنے روشن ہو گئے ہیں، اب عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ لوگ تاروں سے وقت کا پتہ چلاتے تھے۔
اسی طرح جو لوگ کشتیوں پہ اور سمندر کے جہازوں میں سفر کرتے تھے تو وہ ستاروں کو دیکھ کر سمت کا پتہ چلاتے تھے کہ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے یہ لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سب کچھ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اب ذرا یہ کافر لوگ بتائیں کہ کیا وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا کیا یہ ان بتوں جیسا ہو جائے گا جو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے؟ اب سوچ کے بتاؤ بتوں کی پوجا کرنے والوں، تم غور کر کے بتاؤ کہ کیا یہ اللہ اور تمہارے بت ایک جیسے ہیں؟ جب جواب نہیں ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کو چیلنج کیا، فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننے لگو گے نا تو ایک زندگی نہیں، نہ جانے کتنی زندگیاں اس طرح کی تمہیں بار بار شروع سے دی جائیں اور تم ان ساری زندگیوں میں اللہ کی نعمتیں گننے لگو، تمہاری زندگیاں ختم ہو کے نئی شروع ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم جس نیت سے بھی اعمال کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اور تم لوگوں سے چھپا کے اگر برے کام کرتے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کرتے ہو تو واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، کہ اللہ تمہارے چھپے اور ظاہر تمام اعمال کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے۔ اب کیٹاگوریکلی اللہ پاک خود فرما رہا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ بتوں کو کون بناتا ہے؟ بندے بناتے ہیں۔ اگر لکڑی کے بنائے تب بھی، اگر میٹل کے بنائے تب بھی، مٹی چونے کے بنائے پھر بھی، کون بناتا ہے؟ بندہ خود بناتا ہے۔ اور تھوڑی سی عقل سے بات سوچئے کہ جس کو آپ گارا گوندھ کے، مٹی لے کے، سیمنٹ لے کے، لکڑی لے کے، میٹل لے کے، کسی بھی چیز سے آپ خود اس کو گھڑتے ہیں، بناتے ہیں، جوڑتے ہیں اور اس کو رکھ کے آگے اسے کہتے ہیں تو میرا خدا ہے، اسے کہتے ہیں مت ماری گئی ہے۔ یعنی عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیا وہ چیز بھی خدا ہو سکتی ہے جو اتنی محتاج ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں بنا سکتی؟ ہم اسے خود بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح کافروں مشرکوں کی یوں مت ماری گئی تھی کہ وہ ہر غالب آنے والی چیز کو یا خدا مان لیتے یا خود گھڑ کر بنا کر، کبھی عورتوں کی شکل بناتے، کچھ بت ان کی عورتوں کی شکل کے ہوتے اور کچھ بت ان کے مردوں کی شکل کے، کبھی ان کی پوجا کرتے کبھی ان کی پوجا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اموات غیر احیاء، یہ تو سارے بے جان اور مردہ ہیں، ان کے اندر تو زندگی تک نہیں ہے اور انہیں یہ تک پتہ نہیں کہ ایان یبعثون، کہ انہیں اٹھایا کب جانا ہے، قیامت کب آنی ہے، انہیں تو اس چیز کا بھی نہیں پتہ۔ سن لو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو چکے ہیں اور وہ خود مغرور ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر سے ہدایت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا اور ہر ایک کے چھپے اور ظاہر حال کو اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے چل کے کیا کرنا ہے، اللہ کو تو ہمارے پیچھے اور آگے سب کا پتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو
تکبر قطعاً پسند نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی. کیا پسند ہے؟ عاجزی. کوئی انسان کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے، یاد رکھیے وہ مقام تو اللہ کا دیا ہوا ہوگا نا، لیکن اس مقام کو سنبھالنے کا کیا طریقہ ہے کہ جس کو اعلیٰ مقام ملا ہے اس کے اندر اتنی ہی عاجزی زیادہ ہو. کتنی سادہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک درخت جس کی ٹہنیوں کے اوپر کوئی پھل نہیں ہے، وہ اکڑتا جاتا ہے، سیدھا اٹھتا جاتا ہے، بلند ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، یوں اکڑی ہوئی اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، خالی ٹہنیاں نا. لیکن جب انہی ٹہنیوں کے ساتھ پھل لگ جاتا ہے پھر وہ ٹہنیاں اوپر جاتی ہیں یا یوں جھک جاتی ہیں؟ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے اور اس کو اس کا احساس ہو گیا ہے کہ میرے پاس کوئی دولت ہے، میرا مقام بلند ہو گیا ہے، میں قیمت میں زیادہ ہو گیا ہوں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. اور جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے. دیکھیے ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ چند مسکینوں کے پاس سے گزرے. توجہ ہے؟ تو وہ جو مسکین تھے نا وہ بیٹھ کے کچھ کھا رہے تھے، جیسے فقیر اکٹھے ہو کے سڑک پہ بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے اکٹھے ہو کے کھانا شروع کر دیں. وہ بھی کھا رہے تھے. جس وقت حضرت امام حسین کو انہوں نے دیکھا نا، حضرت امام حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ، تو انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ آپ بھی یہ غذا کھا لیں جو ہم کھا رہے ہیں. مسکین چند فقیر مسکین بیٹھے، انہوں نے کہا، اب کیا پتہ انہوں نے مربتاً ادباً یا پھر آزمائش کے طور پہ جیسے بھی کہا کہ آپ بھی یہ کھا لیں ہمارے ساتھ. حضرت امام حسین سواری پہ تھے، جب ان غریبوں مسکینوں نے دعوت دی تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے. نیچے اترے اور ان کے ساتھ برابر میں بیٹھ کر انہی کا کھانا کھانا شروع کر دیا، اور ساتھ آپ نے اسی آیت کا یہ حصہ پڑھا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ میرا رب تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب آپ ان کے ساتھ کھانے سے فارغ ہو گئے تو ان مسکینوں سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، تو چلو اب تم میری دعوت قبول کرو. اللہ اکبر. اب جتنے مسکین تھے وہ سارے حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کے در اقدس پہ گئے. حضرت امام حسین نے اب انہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے ان کو عطا بھی کیا. اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے گئے. تو یہ دیکھیے کہ نوجوانان جنت کے سردار، کائنات کے والی کے نواسے، آپ امت کو اپنے عمل سے کیا سبق سکھا رہے ہیں. اچھا، اب ان کافروں کا حال اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، یعنی یہ قرآن میں تمہاری کتابوں میں کیا اتارا ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کے اندر تو پرانی قوموں کی بس کہانیاں اور تو کچھ بھی نہیں. اور یہ ایسا کہہ کے اپنے بوجھ بھی اور جو ان کے ساتھ لگ کے گمراہ ہوتے ہیں ان کے بوجھ بھی قیامت کے لیے اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں. اور قیامت میں ان اٹھائے بوجھوں کا جب انہیں بدلہ ملے گا تو الا ساء ما یزرون، سمجھ لو کہ اس سے برا اور کوئی بدلہ نہیں ہوگا. ان لوگوں نے، یہ سارے ان کے مکر ہیں اللہ فرما رہا ہے، اور جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد تھے انہوں نے بھی اسی طرح کے مکر و فریب کیے نبیوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا؟ پھر فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. کل آپ نے سنا نا
قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ یہاں وہی یاد دلا رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ نے ان کی بنیادوں سے پکڑا، ان کی جڑوں سے اکھیڑ کر ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور ان کی چھتیں فرش بن گئی اور ان کے فرش چھت بن گئے۔ اس طرح پوری کی پوری بستیاں الٹا دی رب کریم نے۔ اور ابھی یہاں بس نہیں، بلکہ ابھی تو قیامت میں ان کی رسوائی باقی ہے۔ جب قیامت میں آئیں گے تو پھر اللہ ان سے پوچھے گا، وہ تمہارے شریک جن کی مجھے چھوڑ کے تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ انہیں لے کر آؤ، آج وہ تمہیں بچائیں جن کے بارے میں تمہیں بڑا ناز تھا۔ آج ہر کافر کے لیے رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جس وقت موت کی حالت میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو ان کا انجام دکھاتے ہیں، اس وقت یہ ان سے معافیاں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو صلح کی بات کرتے تھے، ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے پھر ان کو تنزل اس وقت کہتے ہیں موت کے وقت، بلا ہاں ہاں کیوں نہیں، تم سے اچھا تو کوئی تھا ہی نہیں، بلکہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تمہیں بتانے کی کچھ ضرورت نہیں، اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اسے علم ہے تم کیا کرتے رہے ہو، اب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب دوزخ کے دروازے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری طرف وہ خوش نصیب جو متقی ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، رب نے جو اتارا ہے وہ بھلائی ہی بھلائی ہے، وہ خیر ہی خیر ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے نیکی کی فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی نیکی ہی ہے اور ان کے لیے آخرت کا گھر بھی بہترین ہے، اور کتنا ہی اچھا گھر ہوگا متقین کے لیے جو انہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں کے لیے جو جنت کا مقام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت میں، یدخلونہا، یہ لوگ داخل ہوں گے، جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پابندی نہیں ہوگی کہ تمہیں یہ مل سکتا ہے وہ مل سکتا ہے، یہ چیز موجود ہے وہ چیز موجود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں صبر کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے ان کو یہ جنت میں مقام ملے گا کہ لہم فیہا ما یشاءون، کہ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کا دل کرے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ اسی طرح متقین کو بہترین بدلے دیا کرتا ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے نا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو ندا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر جبریل کو بتاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب حضرت جبریل اللہ کے اس متقی بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر حضرت جبریل اللہ کے حکم سے آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اللہ کے نیک اور متقی بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہی ندا زمین والوں میں
حضرت جبریل اللہ کے حکم سے اس طرح کرتے ہیں کہ زمین میں رہنے والے بندوں کے دل میں اللہ پاک اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے، جس سے اللہ اس کے جبریل اور اس کے فرشتے سب محبت کرتے ہیں، زمین والوں میں بھی اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس دنیا کی پاکیزہ زندگی ہے، یہ انعام اس دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں ابھی آپ نے سنا کہ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم ما فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ اللہ کے فرما بردار اور نیک اور متقی لوگوں کے لیے شاندار اجر اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جنتوں کی بہاریں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام اسباب کا فیض عطا فرما کر نیک لوگوں کے ساتھ مل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔